اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، آج 21 صفر المظفر 1444 ہجری ہے۔ آج میرے ابا جان، میرے والد بزرگوار مرحوم و مغفور الحاج آغا سید حسین الحسینی کی 13ویں برسی ہے۔ وہ آج ہی کے روز سال 1431 ہجری کو اس دار فانی سے انتقال کر گئے۔ حاجو ذاکر بزم دنیا سے گئے، سوئے رب مشرقین و مغربین، کوئی ہاتف بولا باروئے ادب، ساکن قصر بہشت سید حسین۔ دوستو اور بزرگوں، یہ 6 فروری سنیچروار 2010 عیسوی کا دن تھا، جب موسم بہت خراب تھا اور زبردست برف بھاری میں الصبح ذاکر صاحب انتقال کر گئے۔ ان کو خراج تحسین کے بطور آج ان کی 13ویں برسی پر یہ ویڈیو آپ کے سامنے لا رہا ہوں، جسے آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ہو سکے تو میری چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ سچ مانیے تو میں نے اپنی ہوش کشمیری مرثیہ کی گنگناہٹ میں سنبھالی ہے۔ میرے والد محترم نے اپنی پوری زندگی کشمیری مرثیہ کی ارتقاء، اس کی سربلندی اور اس کی تشہیر میں گزاری۔ ذاکری کا پیشہ ورثے میں ملا تھا، اور یقین مانیے کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو کشمیری مرثیہ میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ آغا سید حسین الحسینی نے کشمیری مرثیہ کے لیے اپنے آپ کو وقف رکھا تھا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے 400 سے زیادہ مضامین یاد ہیں، اور کشمیر کے کونے کونے میں وہ پہنچے مرثیہ خانے کے لیے، مرثیہ پڑھنے کے لیے۔ کشمیری مرثیہ کے تئیں میں اپنے طور پر، اپنی ناقابلیت کے دور پر کوشش میں لگا ہوں کہ کشمیری مرثیہ کے لیے جو کچھ بھی موجودہ زمانہ ڈیمانڈ کرتا ہے اسے میں کسی حد تک پورا کروں۔ اس لیے پچھلے 1 سال سے میں نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس کا نام ہے طرز و تحریر۔ میں کشمیری مرثیہ کو یوٹیوب پر طرز اور تحریر کے طور پر پیش کر رہا ہوں، جسے میرے سبسکرائبرز، میرے دوست بہت پسند کرتے ہیں، اور جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں اس کوشش کو جاری رکھوں گا، تاکہ نوجوان نسل جب بھی کشمیری مرثیہ کی طرف راغب ہو جائے انہیں آسانی ہو جائے، انہیں اس دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ کشمیری مرثیہ کا مسودہ کہاں ہے یا اس مرثیہ کا وزن کیا ہے۔ میں نے اپنے مرحوم والد بزرگوار کی یاد میں ایک کتابچہ بھی تحریر کیا، رسال حسین کے نام سے، جس کا انتباس المہدی اسلامی اکیڈمی شریعت آباد بڈگام کے روح رواں حجت الاسلام الحاج آغا سید محمد باقر المصبی الصفی بڈگامی نے لکھا ہے، اور کشمیری مرثیہ کیمیا کی اس کتاب کو میں نے بعد میں انگریزی میں بھی ترجمہ کیا۔ خراج عقیدت کے اس کتابچے میں حجت الاسلام آغا سید محمد باقر المصبی الصفی نے کیا کچھ تحریر کیا ہے، اپنی طور کیا کچھ خراج تحسین لکھا ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں، تقریباً 10 مہینے کا زمانہ بیت گیا، جبکہ ہمارے طبقے سادات کے ایک روشناس فرد اور ہمارے حلقے فکر کے ہوش مند شخص جنت مکانی الحاج آغا سید حسین الحسینی کا انتقال ہو گیا۔ ان کا ہم سے جدا ہونا واقعی ہمارے لیے ایک بڑا سانحہ تھا، اور ہماری دینی، معاشرتی اور تہذیبی مجلسوں کے لیے ایک ایسا کھلا جو شاید اب پور نہ ہو سکے، کیونکہ ان کی شخصیت گزرے ہوئے اسلاف کے طور طریقے کی جیتی جاگتی اور چلتی پھرتی تصویر تھی۔ وہ نہایت خوش خلق، ہنسمکھ، ملنسار اور متقی تھے، سیدھی سادی زندگی گزاری اور توکل کی صفت کے حامل تھے۔ حسینی بارگاہ کے حوالے سے ذاکری کا جو مقدس پیشہ انہیں اپنے آبا سے وراثتی طور پر ملا تھا، اسے مرحوم نے آخری عمر تک روایتی تقدس کے ساتھ نبھایا۔ گو ان کی موذی مرض کی نکاہت اور زمانے کے ناگفتہ حالات نے بہت ستایا، پھر بھی صبر و ثبات سے کام لیتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے شکر گزار تھے۔ خاص طور پر اپنی علالت کے دوران وہ انتہائی مطمئن اور راضی برضا نظر آ رہے تھے۔ اسی دوران مرحوم نے حج بیت اللہ اور زیارات معصومین کا سفر بھی کیا۔ جب 21 صفر المظفر 1431 ہجری کو وہ دائی اجل کو لبیک کہہ کے تو ہماری بزم سونی پڑ گئی، جس پر جتنا افسوس کریں وہ کم ہوگا۔ مرحوم کو میرے ساتھ خاص لگاؤ تھا، میری نسبت قوم نے جو منفی رویہ اپنایا اس پر وہ ہمیشہ نالاں تھے۔
جب کرم فرماؤں نے میرا سماجی اور معاشرتی بائیکاٹ کیا اور میرے گھر کا دروازہ ہر طرف سے بند کر دیا، تو ان صبر آزما حالات میں جو اکا دکا دوست کبھی کبھار میرا کباڑ کھولنے میں گویا جرت سے کام لیتے تھے، ان میں سے مرحوم ذاکر صاحب بھی ہوتے تھے، جو ماحول کی بندش سے لاپرواہ ہو کر میرے گھر آتے تھے اور خیر و عافیت پوچھتے تھے۔ میرے تئیں مرحوم کا یہ مخلصانہ رویہ مجھے رہ رہ کر یاد آتا ہے اور میرے ضمیر میں ایک قسم کی روحانی خلش پیدا کرتا رہتا ہے۔ زمانے کے بدلتے حالات کے پیش نظر مرحوم ذاکر صاحب نے اپنے آبائی وطن ڈب گاندربل سے ہجرت کر کے سری نگر میں سکونت اختیار کر لی اور بلاخر اسی ہجرت گاہ میں اپنے رب سے ملے اور وہیں اپنی آرام گاہ پائی۔ بہرحال یہ دنیا تو ایک گزرنے والی منزل ہے جس سے ہر ذی روح کو چلنا ہے، اور یہ سفر آخرت میں ختم ہو جائے گا۔ جو باقی رہنے والا گھر ہے، جس کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے اور جس کی خبر ہم کو خدا کے سارے پیغمبروں نے دی رکھی ہے۔ اس حقیقت کو ملحوظ نظر رکھ کر اگر ہمارا کوئی عزیز یا دوست کوچ کر جائے تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور ان جیسی مصائب کا اجر اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ مرحوم ذاکر صاحب کے ارتحال کے سانحے میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مرحوم کو معصومین علیہ السلام کے جوار میں ساکن فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ذاکر صاحب اولاد ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے۔ بڑے فرزند کا نام سید عابد حسین ہے اور گوہر تخلص کرتے ہیں، جبکہ دوسرے فرزند سید تنویر حسین کے نام سے موسوم ہیں۔ یہ دونوں صالح، لائق اور پڑھے لکھے ہیں۔ ان میں خاصا علمی اور ادبی ذوق ہے۔ امید ہے کہ یہ دونوں برخوردار اپنے آبائے کرام کی سیرت کو عملی حیثیت سے زندہ رکھیں گے اور عمل و ادب اور پاکیزہ فضائل کا آئندہ کے لیے نمونہ بنیں گے۔ یہ معلوم کر کے ایک قسم کا اطمینان پیدا ہو گیا۔ عزیز القدر سید عابد حسین گوہر نے ایک مقالہ رسال حسین کے نام سے اپنے مرحوم والد کے ایصال ثواب کے لیے لکھا ہے۔ اس مقالے میں انہوں نے کشمیری مرثیہ مضمونی کیمیا کو اس کے اردو ترجمے کے ساتھ یکجا کیا ہے اور اس کی تالیف میں اچھی محنت کی ہے۔ ان کا یہ قلمی کام حد درجہ قابل قدر ہے اور ان کا ذوق و شوق اور ان کی لگن اور کاوش کی حوصلہ افزائی ضرور ہونی چاہیے تاکہ وہ اس جیسے ادبی اور وراثتی کام کو آگے بڑھائیں اور دوسرے دانشور بھی اس کی بدولت جدوجہد کر کے اپنے آبا و اسلاف کے علمی و ادبی ذخائر سے گڈری کے انمول لال تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ گوہر صاحب کا یہ عمل قبول فرمائے اور ان کو مزید توفیق سے نوازے۔ حجت الاسلام الحاج آغا سید محمد باقر احمد الموسوی، بڑگام، 26 ذی الحجہ 1431 ہجری۔ آپ دوستوں سے التماس ہے میرے والد بزرگوار کی روح پر ایک سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ التماس دعا۔ تیری فرقت ہم پہ باری، میرے بابا تم کہاں ہو؟ وقت گزرا ضرب کاری، میرے بابا تم کہاں ہو؟ وہ ادا تھی کیا نرالی، خوش لہنوں با اثر، وہ ادا تھی کیا نرالی، خوش لہنوں با اثر، باغ میں تھے مثل بلبل، خوش نوا تھا تیرا گھر، یاد آئی وہ غم خاری، میرے بابا تم کہاں ہو؟
وقت گزرا ضرب کاری، میرے بابا تم کہاں ہو؟